الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، اس وقت میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر حدیث تلاوت کی ہے، جسے فقہ اور حدیث کے مشہور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مسند احمد میں صحیح روایت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور تھوڑا سا اس کا واقعہ بھی ذکر کیا ہے، اور وہ یہ روایت ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے میزبان تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے قیام کیا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، اور انہوں نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے. اور عجیب میزبان ہیں کہ ان کا انتقال ہوا ہے قسطنطینیہ میں، ترکی کے اندر، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے اور جہاد کے لیے یہ اسلامی لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور قسطنطینیہ میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر مبارک ہے. تو یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، وہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر یہ عرض کیا کہ عظنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. عجیب اس نے بات کہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 نصیحتیں فرمائیں. لیکن کیا 3 نصیحتیں ہیں؟ دنیا اور آخرت کی ساری خیر آپ نے
ان تین چیزوں میں، ان تین نصیحتوں میں جمع فرما دی ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات سمجھیے کہ یہ جو صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر درخواست کی کہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، اس سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ دین کی بات مختصر ہو مگر عمل کیا جائے تو وہ بہتر ہے اس لمبی چوڑی بات سے، بحث سے، گفتگو سے، تقریر سے اور خطاب سے اور وعظ سے کہ جو گھنٹے 2 گھنٹے کا ہو مگر نہ کہنے والے پر کوئی اثر ہو اور نہ سننے والوں پر کوئی اثر ہو۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہوا میں اڑ جاتی ہے، نہ دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو دین کی بات سنتے تھے وہ کوئی مزہ لینے کے لیے نہیں سنتے تھے، یا صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے وہ دین کی بات سنتے تھے اور پوچھتے تھے۔ تو چونکہ ان صحابی رضی اللہ عنہ کو عمل کرنا تھا تو اس لیے انہوں نے آ کر یہ درخواست کی کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے، کیونکہ جس آدمی نے کام کرنا ہوتا ہے وہ لمبی چوڑی تقریر نہیں سننا چاہتا، وہ کہتا ہے جی کہ مختصر سی بات پر مجھے بتا دیں جس کو میں پلے باندھ لوں اور عمل کر لوں۔ تو انہوں نے آ کر یہ عرض کیا کہ عزنی و اوجز، کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں کی جو 1 سطر یا 1.5 سطر میں آ گئی ہیں۔ آپ نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو کہ جیسے تم اس دنیا کو الوداع کہہ رہے ہو، یعنی تمہاری ہر نماز آخری نماز ہونی چاہیے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، اور دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے۔ تیسری بات آپ نے فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سے بالکل نا امید اور مایوس ہو جاؤ۔ یہ 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی اور عجیب و غریب نصیحتیں ہیں۔ پہلی جو آپ نے نصیحت فرمائی کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو فصل صلاۃ مودع، تو ایسی نماز پڑھو جیسا کہ دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ نماز میری آخری نماز ہے، امام کے پیچھے میں پڑھ رہا ہوں 4 رکعت اور یا جمعے کی 2 رکعت، اور اس کو یہ خیال ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد شاید مجھے دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ جو جتنے اور لوگ وقت لگا رہے ہیں 5 منٹ کا، اتنا ہی وقت اس کا بھی لگے گا، مگر اس کی نماز میں اور باقی لوگوں کی نماز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ باقی لوگوں کے خیالات کہاں سے کہاں جا رہے ہوں گے، اور اس کو تو یہ پتا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں میں، میری آخری نماز ہے، اس لیے اس کی پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف ہوگی۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، اتنے سارے نمازی کھڑے ہوتے ہیں، ہم بھی ان نمازیوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، لیکن کس کو اس کی نماز کا کتنا ثواب ملتا ہے اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے۔ فضائل رمضان میں حدیث لکھی ہوئی ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز اٹھا کر ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، بعض کو ثواب 25 گنا 27 گنا ملتا ہے، کسی کو اور زیادہ ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کے برابر ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہ جو ثواب ملتا ہے یہ اخلاص کی بنا پر اور توجہ اللہ کی بنا پر ملتا ہے۔ جتنا اخلاص بڑھتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا جائے گا، اتنی ہی اس کے اندر قوت بڑھتی چلی جائے گی، اتنا ہی ثواب اس کو زیادہ ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی یہ نصیحت فرمائی کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔
اور ویسے بھی کسی بھی آدمی کو یہ یقین تو ہے نہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد مجھے عصر کی نماز ملے گی یا نہیں ملے گی. کوئی آدمی 100% یہ بات نہیں کہہ سکتا. امید تو رکھ سکتا ہے کہ الحمدللہ میری صحت نارمل ہے تو امید ہے کہ بھی کچھ زندہ رہوں گا، لیکن وہ امید ہی ہوتی ہے. ورنہ ہم دنیا صبح اور شام دیکھتے رہتے ہیں کہ بوڑھے رہ جاتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، کبھی اچانک دل کا دورہ پڑ جاتا ہے، کبھی اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی اچانک کہیں سے گولی آتی ہے، بغیر کسی گناہ کے اس کو لگ جاتی ہے. تو یہ طرح طرح کے حادثات اس دنیا میں ہوتے رہتے ہیں. تو اگر آدمی اپنی نماز اس طریقے سے پڑھے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وقت تو اتنا ہی لگے گا جتنا اور لوگوں کی نماز میں لگ رہا تھا، لیکن اس کی نماز غیر معمولی نماز ہوگی. اس کے اندر وہ خشوع اور خضوع ہوگا جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ مومنین کامیاب ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں. اب اس کے اعضاء بھی پرسکون ہوں گے، خیالات بھی پرسکون ہوں گے، اس کی ساری توجہ قبر کی طرف ہوگی، اپنی آخری منزل کی طرف ہوگی، اپنے گناہوں پہ نظر ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پوری امید ہوگی. اب اس کیفیت کے ساتھ جب آدمی نماز پڑھے گا تو آپ بتائیے اس کی نماز کیسی قیمتی نماز ہوگی. وہ تو کروڑوں اور اربوں کی ثواب والی نماز بن جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے. اور جب اگلی نماز کا وقت آیا تو پھر آپ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ بھئی دوبارہ مسجد میں حاضری کی توفیق ہو گئی. پھر دوبارہ ویسے ہی نماز پڑھ لی اور یہ سوچ کر گئے کہ بس اب یہ آخری نماز ہے میری. اور یہ بات یہ دنیاوی طور پر بھی بڑے کام کی ہے، دینی طور پر تو ہے ہی ہے، لیکن اردو کا محاورہ ہے آج کا کام کل پہ نہ ٹالو. اور اردو میں کہا جاتا ہے ابھی ورنہ کبھی نہیں، ابھی ورنہ کبھی نہیں. تو جو لوگ اپنی زندگی کے معاملات کو، چاہے عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے لین دین ہو یا اور چیزیں ہوں، ٹالتے رہتے ہیں، ان کے کام جمع ہوتے رہتے ہیں، پینڈنگ ہوتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی پریشانی اور مصیبتوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں. اور جو آدمی تیزی سے کام کرتا چلا جاتا ہے، یہ نمٹا یہ نمٹا یہ نمٹا یہ نمٹا، تو تھوڑے سے وقت کے اندر اللہ تعالیٰ اس سے بہت سارے کام لے لیتا ہے. تو اگر آدمی یہ سوچے کہ کل نہیں آئے گی، بس آج ہی ہے، کل نہیں آئے گی، بس آج ہی ہے، آج ہی مجھے نماز پڑھنی ہے، آج ہی سارے معاملات نمٹانے ہیں، جس کا لینا دینا ہے وہ سارا انتظام آج ہی کرنا ہے، کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ بتائیے کہ اس کے کاموں کی رفتار کتنی تیز ہو جائے گی اور اس کو دنیا اور آخرت کی کتنی زبردست کامیابی ملے گی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت فرمائی کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسا کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے جو دنیا کو الوداع کہنے والا ہے. اور جب نماز کا یہ ہے، روزے کا بھی یہی ہوگا کہ آپ جب روزہ رکھیں گے تو اسی طریقے سے روزہ رکھیں گے کہ بھئی آج کا روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، پتہ نہیں آگے نصیب ہو یا نہ ہو. آپ عمرہ کرنے یا حج کرنے جائیں گے تو بھی یہی خیال ہوگا کہ پتہ نہیں بھئی اگلی حاضری نصیب ہو یا نہ ہو. جو گناہ معاف کروانے اب تک کے تو معاف کروا لوں، بعد میں جو گناہ ہوں گے پھر دیکھوں گا، پھر معاف کرا لوں گا. تو کم از کم گناہوں کے انبار تو جمع نہیں ہوں گے. یہ تو پہلی نصیحت آپ نے فرمائی کہ جب کوئی نماز پڑھو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے آخری نماز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا، کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے. اب یہ جو فرمایا کہ کل کو معذرت کرنی پڑے، اس کل سے قیامت کا دن بھی مراد ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے فلاں پر جھوٹ بولا تھا، فلاں پر بہتان لگایا تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، فلاں کو گالیاں دی تھی. اب معذرت کرتا پھرے گا انسان کہ یہ غلطی ہو گئی اور یہ وجہ تھی.
تو یہ تو اس وقت ہے جب کہ قیامت کے دن معذرت کرنی پڑے، اور کل سے مراد یہ دنیا کا کل بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھار ہم اپنے زبان سے کوئی بات کہہ دیتے ہیں، بعد میں وہ بات پکڑ لی جاتی ہے، بیوی نے پکڑ لی، بچوں نے پکڑ لی، بہن بھائیوں نے پکڑ لی، رشتہ داروں نے پکڑ لی، افسر نے پکڑ لی، ماتحتوں نے پکڑ لی، کہا جی آپ نے تو یہ کہا تھا، جی وہ یہ بات تھی۔ اب 10 طرح کی چکر دے کے اور تعویلیں کرنا پڑتی ہیں، اور آدمی شرمندہ بھی ہوتا ہے، معافی بھی مانگنی پڑتی ہے، اور اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے کئی طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آدمی پہلے ہی اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ادھا دھند نہ بولے، بلکہ اردو کے محاورے کے مطابق بات کرے، اردو میں محاورہ ہے پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ پہلے سوچو کہ میں بات کروں یا نہ کروں، پھر تولو کہ میں کتنی بات کروں کتنی نہ کروں، نرمی سے کروں یا سختی سے کروں، الفاظ کون سے میں بولوں۔ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم جلدی سے دھڑا دھڑ بول دیتے ہیں، اب بولنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کیا کہہ دیا ہم نے۔ اب ظاہر ہے کہ جو منہ سے بات نکل گئی تو وہ تو تیر ہے جو نکل گیا اور جا کر دوسرے کے سینے میں لگ گیا۔ اب آپ معذرتیں کرتے رہو کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، تو یہ معذرتیں بہت کم قبول ہوتی ہیں، نہ دنیا میں قبول ہوتی ہیں اور آخرت میں بھی بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو معذرت قبول فرما لیتے ہیں، غفور رحیم ہے، مگر کوئی انسان تو آپ کی معذرت قبول نہیں کرے گا، نہ یہاں قبول کرے گا نہ آخرت میں قبول کرے گا، تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری نصیحت ہمیں یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرت کرنی پڑے، کل کو یعنی قیامت کو معذرت کرنی پڑے، کل کو یعنی کل پرسوں ترسوں آگے بعد میں معذرت کرنی پڑے۔ اس لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صمت نجا، جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ بولنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، خاموش رہنے سے فتنہ پیدا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے بولنے کو لیکن آپ خاموش رہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ غلطی سے بچ جائیں، لیکن جتنا آپ زیادہ بولیں گے اتنا ہی غلطیوں کا امکان بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ 10 لفظ بولیں گے غلطی کا امکان 1/10 ہوگا، لیکن جب آپ 100 لفظ بولیں گے تو غلطی کا امکان 10/100 ہوگا، 10% ہو جائے گا۔ تو غلطی جتنا آپ زیادہ بولتے چلے جائیں گے غلطی کا امکان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ تو یہ زیادہ بولنا یہ بڑی بری چیز ہے۔ میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ کثرت بول جو ہے نا یہ مرض ہے، زیادہ بولنا یہ ایک مرض ہے۔ جس طرح کثرت بول ہوتا ہے پیشاب کی کثرت، وہ ایک مصیبت ہے، اس طرح کثرت بول جو ہے کہ مسلسل آدمی بولتا ہی رہے یہ بھی بڑی مصیبت ہے، اور اس سے طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشانیوں میں آدمی مبتلا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب اپنی نماز میں کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھو کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا کہ جس سے کل کو معذرتیں کرنی پڑے۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ وَأَجْمِعِ الْإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِ النَّاسِ، اجمع یہ قرآن مجید میں اجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، تو اجمع الإیاس مما فی أیدی الناس یعنی لوگوں کے قبضے میں، لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سے نا امیدی کو جمع کر لو، یعنی پکے طور پر لوگوں سے نا امید ہو جاؤ، لوگوں سے پکے طور پر نا امید ہو جاؤ، یعنی کبھی کسی مخلوق سے امید مت رکھو۔ اب یہ لوگوں سے نا امید ہو جانا یہ بھی بڑی راحت کی چیز ہے۔ ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ، ان کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے، فقیہ النفس کہا جاتا ہے، اور جتنے بڑے بڑے اکابر ہیں ان سب کے وہ شیخ ہیں۔
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری جو رائے پوری سلسلے کے بانی، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، ان سب کے شیخ ہیں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی قدس اللہ سرہ۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جس سے تمہیں دنیا کی بڑی راحت ملے، دنیا کی راحت کا گر نہ بتا دوں؟ لوگوں نے اس کے جی ضرور بتا دیجیے جسے آرام میں رہے ہم۔ فرمایا کہ کبھی کسی سے کسی قسم کی امید مت رکھو، کبھی کسی سے کسی قسم کی امید مت رکھو۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھو۔ اپنے مریدوں سے کہہ رہے ہیں، شیخ اپنے مریدوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو مجھ سے بھی امید مت رکھو۔ کیا مطلب؟ کہ کبھی کسی مخلوق سے امید نہیں رکھنی چاہیے۔ اور علماء نے اور اکابر نے فرمایا کہ یہ جو ہمیں پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں یہ امید کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں بیوی سے کہ بھئی تجھ سے تو بڑی امید تھی، تو یہ کر۔ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، آپ نے ان کو پالا، اب آپ نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ جب یہ بچہ ہوگا، بڑے ہوں گے تو یہ یوں کریں گے یوں کریں گے، حالانکہ وہ یوں نہیں کرتے بلکہ وہ کرتے ہیں۔ وہ جناب آپ کو چھوڑ کے کوئی کینیڈا چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی اپنی بیوی کو لے کے علیحدہ ہو جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بڑے بچوں سے بڑی امیدیں لگائی تھی۔ ارے بھئی غلطی تو آپ کی ہے، آپ نے جو بیوی کے حقوق ادا کیے یا بچوں کو پالا، اللہ کے لیے پال لیتے۔ یہ جو آپ نے بچوں سے امیدیں رکھی ہیں تو بچے کہاں آپ کی امید پر پورے اتریں گے؟ اگر اتریں گے شاید 10% پورے اتر جائیں، لیکن 100% امید پر تو کوئی بھی نہیں پورا اترتا۔ اب میں آپ سے امیدیں لگا لوں کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ میرا یہ کام کر دے گا، یہ صاحب میرا یہ کام کر دیں گے، یہ صاحب میرا یہ کام کر دیں گے، تو پاگل پن ہی ہے۔ یہ امیدیں لگانا تو اپنے آپ کو ذلیل کرنا اور رسوا کرنا ہے اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا ہے۔ اگر آدمی سب سے نا امید ہو جائے کہ یہ تو کوئی نہیں کرے گا، جو کچھ کرے گا یا تو میرا پروردگار کرے گا یا اس کے حکم سے میں خود کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہمت اور صحت اور قوت عطا فرمائی ہے، خود کروں تو کروں، اور پروردگار میری مدد کرنے والا ہے۔ مگر میں اس دنیا میں جب میں آیا اکیلا آیا، قبر میں جاؤں گا اکیلا جاؤں گا، اور اس دنیا میں کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، جو دے دے تو اس کی مہربانی ہے۔ لوگ ساتھ دے دیتے ہیں، اور ساتھ بھی کیا دے سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو کوئی یہی کر سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ دبا دے یا آپ کو گولی لا دے، لیکن جو پیٹ کا درد ہے وہ تو آپ کو خود ہی برداشت کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی ٹانگ میں درد ہے یا آپ کو کوئی تکلیف ہے یا غم ہے تو وہ کوئی غم جو ہے دوسرا کہاں سے لے لے گا؟ وہ درد کوئی دوسرے کے پیٹ میں تھوڑا ہی منتقل ہو جائے گا، وہ تو آپ ہی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہاں اتنی بات ہے کہ کوئی آدمی تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دے تو اس کا شکریہ ادا کر دو، لیکن اس سے امید مت رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت عجیب و غریب یہ فرمائی کہ اجمع الایاس مما فی اید الناس، کہ جتنی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں ان سے نا امید ہو جاؤ۔ چنانچہ نہ بیوی سے امید رکھنی چاہیے، نہ بچوں سے امید رکھنی چاہیے، نہ مریدوں سے امید رکھنی چاہیے، نہ شاگردوں سے امید رکھنی چاہیے، کسی بھی مخلوق سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، دوستوں سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وقت پر مشکل سے ہی کوئی کام آتا ہے، کھڑا ہو جائے تو ہو جائے، اس کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کا فضل، ورنہ عام طور سے کوئی کام نہیں آتا، آپ کو اپنی تکلیف خود برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہو تو وہ تکلیف کا وقت گزر جاتا ہے۔ تو یہ 3 عجیب و غریب نصیحتیں ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کے توفیق عطا فرمائے تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے 3 نصیحتیں آپ نے فرمائی کہ جب نماز پڑھو آخری نماز کی طرح پڑھو۔ دوسرا، کبھی کوئی ایسی بات مت کرو جس سے کوئی معذرت کرنی پڑے۔ تیسرا یہ کہ لوگوں کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان سے نا امید ہو جاؤ۔ اب آدمی جو ہے اس کے 3 معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعض معاملات ہیں رب سے۔ تو جب آپ
ہر عبادت ایسے کریں گے کہ جیسے میری آخری عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے معاملات درست ہو گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں سے ڈیلنگ ہے، لوگوں سے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، تو آپ نے کبھی کوئی بات ایسی زبان سے نہیں نکالی کہ جس سے آپ کو کل کو پچھتاوا ہو یا معذرت کرنی پڑے، تو لوگوں سے جو آپ کے معاملات ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ تیسرا، انسان کی اپنی نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے، نفسیاتی، آج کل اس کا بڑا زور ہے، نفسیاتی کیفیت۔ تو یہ جو انسان کی اپنی داخلی نفسیات ہے وہ بھی اسی وقت خراب ہوتی ہے جب آدمی کو مختلف لوگوں سے امیدیں ہوں اور وہ پوری نہ ہوں، پھر آدمی نفسیاتی ٹینشن کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ٹینشن تو اس وقت ہوگی جب آپ کو امید ہوگی، جب آپ کو امیدیں ہوں گی اور پھر پورے نہیں ہوں گی تو ٹینشن ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر آپ کو دوائیں کھانی پڑیں گی ٹینشن کے علاج کے لیے، سائیکٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کو کسی سے کوئی امید ہی نہیں ہے اور آپ اپنی ذات میں خوش ہیں کہ میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، میں اکیلا ہوں، میرا پروردگار وحدہ لا شریک لہ ہے، بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، کتنا امن اور سکون ہوگا۔ تو یہ 3 نصیحتیں ہیں، ہمیں اس کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، بلکہ پوری حدیث نقل کر دیتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجئے اور مختصر کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنی نماز میں کھڑے ہو تو اس طریقے سے نماز پڑھو جیسے دنیا کو الوداع کہنے والا نماز پڑھتا ہے۔ اور دوسری نصیحت فرمائی کہ کبھی کوئی ایسی بات مت کرنا جس سے کل کو معذرتیں کرنی پڑیں۔ تیسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جتنی چیزیں لوگوں کے پاس ہیں ان سب سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ، لوگوں سے مکمل طور پر نا امید ہو جاؤ۔ تو یہ 3 نصیحتیں ہیں، اس سے ہماری دنیا اور آخرت سب درست ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق سے نوازے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔